السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بی اماں کے چیپٹر کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بی اماں کا مشقی کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے فہرست کو مکمل کرنا ہے۔ جو کام آپ فہرست پر کریں گے وہ ڈیٹ کے ساتھ مینشن کریں گے، جیسے کہ آپ الفاظ معائنے کریں گے تو جس ڈیٹ پہ کریں گے وہ ڈیٹ آپ نے فہرست میں لکھنی ہے۔ اسی طرح سوال جواب، تو یہ تمام آپ نے فہرست کو بھی مکمل کرنا ہے۔ فہرست مکمل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے بہت ہی اچھی رائٹنگ میں۔ ٹائٹل پیج بی اماں کا آپ نے بہت نیٹ ورک رائٹنگ میں بنانا ہے۔ آپ کمپیوٹر پیج بھی لگا سکتے ہیں اپنا ٹائٹل پیج خوبصورت کرنے کے لیے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اب ہمارا جو بی اماں کا پہلا سوال ہے وہ الفاظ معائنے ہیں۔ آپ نے سینٹر لائن ڈرا کرنی ہے اور آپ نے ایک طرف الفاظ لکھنے ہیں، دوسری طرف معائنے لکھنے ہیں۔ الفاظ آپ نے بلیک پین سے لکھنے ہیں اور معائنے جو ہیں وہ بلو انک پین سے لکھے جائیں گے۔ اب میں اسٹوڈنٹ پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ پہلا لفظ ہے مقتدر۔ مقتدر کے معنی ہے طاقتور۔ دوسرا لفظ ہے فائز۔ فائز کے معنی ہے کامیاب یا پانے والا۔ تیسرا لفظ ہے وزارت۔ وزارت کے معنی ہے وزیر کا عہدہ۔ چوتھا لفظ ہے ملحد۔ ملحد کے معنی ہے کافر یا گمنام۔ پانچواں لفظ ہے عزم۔ عزم سے مراد عزم کے معنی ہے پکا ارادہ۔ چھٹا لفظ ہے صعوبتیں۔ صعوبتوں کے معنی ہے سختی یا مصیبت۔ ساتواں لفظ ہے برٹش حکومت۔ برٹش حکومت کے معنی ہے انگریزی حکومت۔ آٹھواں لفظ ہے یونین جیک۔ یونین جیک کے معنی کیا ہیں؟ برطانیہ کا جھنڈا۔ نواں لفظ ہے پرچم۔ پرچم کے معنی ہے جھنڈا۔ 10واں لفظ ہے خاصہ۔ خاصے کے معنی ہے طبیعت کا حصہ یا عادت میں شامل ہونا۔ 11واں لفظ ہے خالق حقیقی۔ خالق حقیقی کے معنی ہے حقیقت میں پیدا کرنے والا۔ 12واں لفظ ہے ام الاحرار۔ اس کے معنی ہے آزادی کے متوالوں کی ماں۔ 13واں لفظ ہے احرار۔ احرار کے معنی ہے ہر کی جمع یا آزادی پسند لوگ۔ اسٹوڈنٹ اب ہم مشقی کام کے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ہمارے اس میں ٹوٹل ہمارے 8 سوال جواب ہیں۔ آپ نے سائیڈ ہیڈنگ بلیک پین سے ڈالنی ہے سوال جواب کی، جیسے کہ آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے سوال بلیک پین سے لکھنا ہے اور جواب جو ہے وہ بلو انک پین سے لکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ پہلا سوال ہے بی اماں کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے بی اماں کا اصل نام آبادی بانو تھا۔ دوسرا سوال ہے انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ بی اماں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ دیا اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ تیسرا سوال ہے ان کے خاندان کے کتنے افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ بی اماں کے خاندان کے 250 افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بی اماں کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے بی اماں کے شوہر کا نام عبدالعلی خان تھا۔ 5واں سوال ہے جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت بی اماں کی عمر کیا تھی؟ اس کا جواب ہے جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت بی اماں 28 برس کی تھیں۔ سوال نمبر 6 دونوں بھائیوں نے کس نام سے شہرت پائی؟ اس کا جواب ہے دونوں بھائیوں نے علی برادران کے نام سے شہرت پائی۔ سوال نمبر 7 ہے جب بی اماں نے دونوں کے معافی نامے کا سنا تو کیا کہا؟ اس کا جواب ہے جب بی اماں نے دونوں کے معافی نامے کا سنا تو کہا کہ بیٹا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے سینٹرلائز کر کے لکھنی ہے اور انورٹڈ کاماز بھی لگانے ہیں۔ اب میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے سینٹرلائز کر کے لکھنی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ کویسچن نمبر ہمارا جو 8 ہے وہ کیا ہے؟ علی برادران کو کتنے سال قید کی سزا سنائی گئی؟
اس کا جواب ہے علی برادران اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا یا کی سزا سنائی گئی۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں یہ 8 جو سوال جواب میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنی کاپی میں بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں اس تمام کام کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بھی اماں کا جو باقی کا مشقی کام ہے جس میں خالی جگہ ہیں، الفاظ متضاد ہیں، واحد جمع ہے اور مضمون ہے، اس کو لے کر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب۔ اللہ حافظ۔